انسان کو خود پتہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں ہے یا دولت کے راستے میں ہے یا شہرت کے راستے میں ہے یا کسی مخصوص لالچ کے راستے میں، خود اسے پتہ ہوتا ہے۔ وہ یہ طے کرے، غور کرے کہ میں اللہ کے راستے میں ہوں، میں نے جس راستے کا تعین کیا ہے یہ راہ میری بالکل ٹھیک ہے، یہ فی سبیل اللہ ہے۔ وہ سب سے پہلے یہ طے کرے، اس کے بعد پھر اس کو حکم یہ ہے، تربیت کتاب و سنت کی یہ ہے کہ وہ یہ پرواہ نہ کرے کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، پھر وہ لوگوں کی رائے کے مطابق ڈھلنے کی یا لوگوں کی طبیعت کے مطابق سارا دن اپنے آپ کو چلانے کی کوشش نہ کرے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ سارا دن ہمارا جو گزرتا ہے وہ اس لیے گزرتا ہے کہ رائے عامہ میرے حق میں ہموار ہو۔ یہ تو زیادہ ضروری ہے ہی نہیں۔ زیادہ ضروری تو یہ ہے کہ آپ اپنے دل سے اور اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ آپ راہ خدا میں ہیں کہ نہیں۔ آپ نے جس راہ کا تعین کیا ہے وہ رستہ فی سبیل اللہ ہے یا وہ رستہ اللہ کے رستے کے جدا رستے میں کوئی رستہ ہے۔ آپ مہربانی کریں جی، اب بات سنیں، آپ لوگ نہ بولیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ کرنے والے کی ملامت کی پرواہ، میری طرف توجہ ہے آپ حضرات کی، وہ پرواہ نہیں کرتے کہ لوگ انہیں برا کہہ رہے ہیں تو کہتے رہیں، کیونکہ یجاہدون فی سبیل اللہ، ان کو طے ہے کہ وہ رب کے راستے میں ہیں۔ اب لوگ ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ ایک طرف یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ بلا وجہ تہمت والے کام نہ کرو، ایسے کام نہ کرو جس کی وجہ سے بلا وجہ لوگ تمہیں برا کہیں، تہمت والی جگہ سے بچو۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ سارے لوگ آپ کو اچھا ہی کہیں۔ اللہ کے بندے کی شان یہ ہے کہ وہ راہ خدا میں رہتا ہے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا۔ فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ ان پر اللہ کا فضل ہے اور یہ فضل رب جسے چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے۔ رائے عامہ 100% ہمارے حق میں ہونا ضروری نہیں ہے، ضروری یہ ہے کہ ہم راہ حق میں ہوں۔ 100% رائے عامہ کو ہموار کرنا ضروری نہیں، رب رسول کی رضا کو پانا ضروری ہے۔ ہم سارا دن لوگوں کو اپنے حق میں کرنے کے چکر میں رہتے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم پروگرام بدلتے ہیں تو لوگ معیار بدل دیتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ڈھالتے ہیں تو لوگ نیا کرائیٹیریا مقرر کر دیتے ہیں۔ آپ کس طرح اس راستے میں چلیں گے؟ آپ اپنی راہ کا تعین کریں، آپ اپنے آپ سے پوچھیں۔ اور ویسے بھی عبادت، ریاضت، نیکی، پرہیزگاری، عشق اور محبت یہ چیزیں جمہوری نہیں ہوتی کہ سارے کریں گے تو پھر میں کروں گا، یہ جمہوری نہیں ہوتی۔ حضرت صدیق اکبر کو پتہ چل گیا تھا کہ محبوب کی غلامی کرنی ہے، پھر انہوں نے یہ انتظار نہیں کیا کہ باقی سارا مکہ بھی کرے گا تو پھر میں کروں گا، پھر اس بات کا انہوں نے انتظار، پھر وہ اس راستے میں نکل آئے۔ ہم نہ رائے عامہ کو دیکھتے ہیں، دائیں بائیں غور کرتے ہیں۔ رائے عامہ تو کبھی کسی کے حق میں ہوتی ہے اور کبھی کسی کے مخالف ہوتی ہے۔ لوگ تو وہ ہارون رشید حج کر کے آیا نا، تو حضرت بہلول دانا ایک کونے میں بیٹھے تھے تو لوگ بڑے نعرے لگا رہے تھے ہارون رشید کو، بلے بلے، نعرے ہی نعرے۔ تو ظاہر ہے اب نعرے لگتے ہوں، بندہ گاڑی میں بیٹھا ہو، چارہ جانب پھول ہوں، بندے بھاگتے ہوں، تو اللہ خیر کرے، یہ بات معاذ اللہ نفس کو تو بڑی بھلی لگتی ہے نا، بلے بلے کیا بات۔ اور بڑے بڑے پیروں کے پھر چھپتے ہیں جناب پرتپاک استقبال، والہانہ استقبال، اور سڑکیں بلاک ہو گئی۔ او خدا کے بندے، فقیر کا استقبال سے کیا لینا دے؟ کیا ان چیزوں کا مطلب ہے اور کیا ان کا معنی ہے؟ بڑے نعرے لگ رہے تھے ہارون رشید کے، تو حضرت بہلول دانا ایک کونے میں بیٹھے تھے اور دور زمین پہ بغیر چٹائی کے۔ رب کا بندہ مطمئن بڑا رہتا ہے۔ حضرت بہلول بڑے مطمئن تھے اور بڑے اطمینان سے سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ جب ہارون رشید کی ان پر نظر پڑی نا تو حضرت بہلول دانا ہنس پڑے۔ یہ جو ہلکی مسکراہٹ ہوتی ہے یہ وزاداری کی علامت ہے، آپ کے مطمئن ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ پتہ ہوتا ہے کہ آپ جلد باز نہیں، الجھاؤ والے نہیں، آپ وزادار ہیں۔ آپ مسکرا پڑے تو ہارون رشید سارا قافلہ چھوڑ کے گھوڑے سے اتر کے حضرت کے پاس گیا، کہنے لگے بڑا معنی خیز ہنس رہے ہیں آپ؟ تو آپ فرمانے لگے اس لیے ہنس رہا ہوں کہ تو بڑا ہی عجیب آدمی ہے، ان نعروں پہ مطمئن ہو رہا ہے۔ کہ حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے ان لوگوں کو میں جانتا ہوں، یہ تجھ سے پہلے ایک اور کے بھی نعرے لگاتے تھے، اور تو فکر نہ کر، یہ تیرے بعد کسی اور کے بھی لگائیں گے۔
اس چکر سے باہر آ جا کہ لوگ تجھے بڑا بھلا کہتے ہیں. تو یہ دیکھ تیرا رب کی بارگاہ میں مقام کیا ہے, تیرا ضمیر کیا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا کمال یہ ہے کہ فاضل بریلوی کو اللہ نے بڑی صلاحیتیں دی تھی. یعنی ان کے دور میں ان کے پائے کا دوسرا کوئی عالم نہیں. آپ ان کی تحریریں پڑھیں, اور یہ اس لیے نہیں کہ میں عقیدت مند ہوں یا میں نظریاتی طور پر ان سے متفق ہوں, پوری دنیا کے لوگوں نے ان پر لکھا ہے. یعنی ایسا شخص جس پر یونیورسٹیز میں تحقیق ہو رہی, سب سے زیادہ پی ایچ ڈی کے مقالے ان پر لکھے گئے, سب سے زیادہ کتابیں ان پر لکھی گئی. یہ میرے پاس کالم ہے, کسی نے دیکھنا ہو تو ڈاکٹر عبد القدیر خان نے کتنا شاندار ان پر لکھا ہے, میں دکھا سکتا ہوں. انہوں نے کہا یار میں تو حیران ہو گیا, پڑھتا گیا تو کھوتا ہی گیا, اتنا بڑا آدمی ہے, کھو گیا میں ان کی یادوں. کیا لکھا ہے, کس رنگ میں لکھا ہے. اقبال جیسے لوگوں نے کہا تھا کہ اگر کسی بندے نے اس دور میں ابو حنیفہ امام اعظم کی زیارت کرنی ہے تو فاضل بریلوی کی زیارت کرے. آپ میری بات کو سمجھیں, جو لوگ بہت باصلاحیت ہوتے ہیں نا, انہیں زمانہ پیچھے لگانا آتا ہے. باصلاحیت ہوتے ہیں, انہیں پتہ ہوتا ہے قوم کی نبض کیا ہے, اس کے مطابق وہ. فاضل بریلوی علم ریاضی میں بڑی مہارت رکھتے تھے. علماء کو اس کی ضرورت ہوتی ہے, وراثت کے مسائل بتانے ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ علم ریاضی اس مقصد کے لیے انہوں نے سیکھا تھا. تو ایک بہترین مہارت رکھتے تھے. بلکہ علی گڑھ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر صاحب جب ریاضی کے مسئلے میں الجھ گئے تو اعلیٰ حضرت کے پاس آئے. وہ کہتے ہیں میں تو بیرون ملک جا رہا تھا مسئلہ حل کرانے, یہاں آیا, انہوں نے چند لکیریں کھینچی تو حل کر دیا. تو میں نے کہا بڑے با کمال ہے. کہنے لگے نہیں, اس میں میرا کوئی کمال نہیں, میں تو حضور کا غلام ہوں, یہ میرا کمال ہے. یہ تو سادہ سا کام ہے, اس میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں. کہا یہ آپ نے ریاضی کیسے سیکھا؟ تو فرمایا وراثت کے مسئلے بتانے ہوتے ہیں نا. بندہ انتقال کر گیا تو بیوی ہے تو کتنا ملے گا, تو اگر بچے ہیں تو کتنا تقسیم ہوگا, نہیں ہیں تو پھر کس کو کتنا ملے گا. اس کے لیے ذرا ہمیں سیکھنا پڑتا ہے, تو سیکھ لیا. ریاضی میں مہارت تھی, اصول بڑا اعلیٰ جانتے تھے, احادیث مبارکہ پر بڑی گہری نظر تھی, اور قرآن مجید کیا مراد بیان کرتا ہے. میں زیادہ مثالیں نہیں دیتا, ایک مثال دیتا ہوں. قرآن مجید کی ایک آیت ہے, ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا محبوب آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. تو اب یہ آیت کا اسی طرح ترجمہ کیا جائے نا, بے شک جنہوں نے کفر کیا, تو پھر تخصیص کیسے ہوگی, پھر تو کسی کو بھی تبلیغ نہ رہی. فاضل بریلوی نے ترجمہ اس طرح کا کیا ہے کہ عام, چونکہ ترجمہ تو اس طرح کرنا ہے نا کہ قرآن پاک کی ترجمانی ہو جائے, عام پڑھا لکھا آدمی اس کو سمجھ جائے. تو اب وہ ترجمہ کیا جائے اور بات پوری سمجھ میں آئے, یہ ان کو کمال حاصل تھا. ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے, آپ ڈرائیں نہ ڈرائیں ایمان نہیں لائیں گے. اب بڑا مشکل تھا اس میں تخصیص کیسے کریں. اب جتنے بھی ترجمے پڑھیں گے آپ کہیں گے اچھا آپ کافر کو ڈرائیں نہ ڈرائیں ایمان نہیں لائیں, مانا کیا ہے. تو فاضل بریلوی نے بات یہاں سے شروع کی, فرمایا ان الذین کفروا, بے شک جن کی قسمت میں کفر ہے, جن کی قسمت میں کفر ہے, جنہوں نے کفر کر کر کے اتنا پکا کر لیا ہے کہ اب وہ ماننے کو تیار, پردے ڈال لی ہیں, سمن بکمن امیون, بہرے گونگے اندھے ہو. جن کی قسمت میں کفر ہے آپ ڈرائیں نہ ڈرائیں وہ ایمان. ترجمہ واضح ہو گیا. ان کو قرآن مجید کی ترجمانی کرنی آتی تھی. میری طرف آپ دیکھیں گے پھر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مفتی بہت بڑے تھے. ان کا جو فتاوی رضویہ ہے نا وہ کم و بیش 30 جلدوں میں ہے, اور وہ اس طرح نہیں ہے کہ کسی مفتی سے کسی نے کوئی سوال پوچھا ہے تو انہوں نے جناب اس کا جواب دے دیا ہے. کسی نے پوچھا والدین کے انتقال کے بعد بھی ان کے کوئی حق ہیں تو فوراً بتایا کہ 12 حق ہیں. غسل کرنا, کفن دینا, جنازہ پڑھنا, دفن کرنا, اگر ان کے ذمے ہو تو قرض ادا کرنا, اور اگر انہوں نے کسی سے کوئی وعدہ کیا ہو, طاقت ہو تو وعدہ پورا کرنا, ان کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا, ان کے دوستوں سے اچھا سلوک کرنا, ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا, اصالہ ثواب کرنا. یہ سارے حقوق لکھے
لیکن یہ 12 باتیں لے کے نہ فرمایا یہ میں نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا، اب میں تمہیں اس پر حدیثیں سناتا ہوں۔ پھر وہ سارا ذخیرہ پیچھے سے احادیث مبارکہ کا، جن میں وہ ساری باتیں موجود، وہ جہاں جہاں سے جو ماخذ تھا اس کا وہاں سے احادیث لکھی، اور لوگوں کو سمجھایا کہ والدین کے انتقال کے بعد بھی ان کے حقوق ذمہ رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں فقاہت دی تھی، مہارت عطا فرمائی تھی، اور پھر